السلام علیکم ڈیئر طلباء و طالبات، بنام خداوند بخشندہ مہربان، سلام دوستان عزیز۔ آج کی یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی خوبصورت نظم جو کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور انتہائی پیاری اور خوبصورت یہ نظم ہے کہ جس کا عنوان ہے خودی۔ خودی یعنی ساربان، نغمہ ساربان حجاز۔ پیام مشرق کے اندر علامہ محمد اقبال کی ایک انتہائی جذبے سے بھرپور نظم ہے جس کا عنوان ہے خودی۔ خودی کا معنی نغمہ ساربان حجاز یعنی حجاز کے ساربان کا ایک نغمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں در واقع در حقیقت یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جو ہے یہ اپنی قوم کے ہر جوان سے مخاطب ہو کر اسے ایک میسج دینے کی کوشش ہے، اور ہر جوان کو اس نظم کے اندر ایک علامتی نام یعنی اونٹنی کے ساتھ پکار رہے ہیں اور اسے جذبہ دلانے کی، جوش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس نظم کے اندر، اور اسے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں تو کبھی بھی اپنی منزل کو اور اپنے مقصد کو فراموش مت کر، اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کر، اور یہ منزل کو بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر تو دن رات ایک کرے، جوش اور جذبے سے کام لے، تو یقیناً یہ منزل تیرے بہت قریب ہے اور تو اسے بہت جلدی پا سکتا ہے، یہ عروج تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے بند سے، جو کہ اس نظم کا ہے، انتہائی خوبصورت نظم ہے، اور پہلا بند شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہ نوکے سیار من، آہوئے تاتار من، درہم و دینار من۔ علامہ اقبال ایک علامتی نام، میں نے کہا کہ ناکا اونٹنی کو کہا جاتا ہے، اونٹنی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، یوں کہہ لیں کہ اپنی اونٹنی کو مخاطب کرتے ہوئے اسے کہہ رہے ہیں۔ ناکا کا معنی اونٹنی ہوتا ہے، سیار کا معنی چلتی پھرتی ہوتا ہے، لیکن یہاں تیز رفتار کے معنی میں ہے، اور من یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی میں ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں آئے تو اس کا معنی میری، میرا، اس طرح کا اس کا معنی آتا ہے۔ آہوئے تاتار، آہو کہتے ہیں ہرن کو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تاتار جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، ترکستان کا پرانا نام آپ کہہ سکتے ہیں، یا ترکستان کے کسی ایک علاقے کا نام کہہ سکتے ہیں، تاتار۔ آہوئے تاتار کا معنی بنے گا تاتار کا ہرن یعنی ترکستان کا ہرن، اور من مراد وہی میرا، میری، یہ ترجمہ اس کا بنے گا۔ درہم و دینار من، درہم چاندی کو ویسے کہتے ہیں، اور دینار سونے کو کہا جاتا ہے، سونے کا اور چاندی کا سکہ ہوتا ہے، مراد سونا اور چاندی بھی آپ لے سکتے ہیں، اور خاص کرنسی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اونٹنی سے مخاطب کرتے ہوئے اسے کہہ رہے ہیں ناقہ سیار من، کہ اے میری تیز رفتار اونٹنی، ناقہ اونٹنی، سیار تیز رفتار، من میری، یعنی اے میری تیز رفتار اونٹنی۔ آہوئے تاتار من، اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو میرے لیے تاتار یعنی ترکستان کے ہرن کی مانند ہے۔ آہوئے تاتار من یعنی میری تاتار کی یا ترکستان کی ہرن، یعنی تو میرے لیے تاتار یا ترکستان کے ہرن کی مانند ہے۔ ترکستان یا تاتار وہ علاقہ ہے جہاں کا ہرن بہت معروف ہے، اس حساب سے کہ جب شکاری اس کا شکار کرتا ہے تو اس کی جو ناف ہے وہاں پہ ایک تھیلی نمودار ہوتی ہے، اور اس کے اندر خون بھر جاتا ہے، جو جب خشک ہوتا ہے تو خشک ہونے کے بعد کستوری اسی سے بنتی ہے، انتہائی جو خوشبودار چیز ہے۔ تو آہوئے تاتار من، تو میرے لیے تاتار کے ہرن کی مانند ہے۔ درہم و دینار من، یعنی تو ہی میرا درہم و دینار ہے، میرا سونا اور چاندی ہے، یعنی میری تمام تر دولت اونٹنی کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہے، یعنی تو ہی میرا درہم و دینار ہے، میری دولت ہے، یا میرا سونا اور چاندی ہے۔ اگلا شعر ہے اندکو بسیار من، دولت
بیدار من تیز تر گامزن منزل ما دور نیست. اندک و بسیار من، اندک و بسیار یہ دونوں الفاظ آپس میں متضاد ہیں. اندک کا معنی کم ہوتا ہے اور بسیار کا معنی زیادہ ہوتا ہے، یعنی دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں. اور من مراد میرا، میری. دولت بیدار من، دولت یعنی سرمایہ کو کہا جاتا ہے، بیدار یعنی جیتی جاگتی، بیدار جاگنے کو کہا جاتا ہے، جیتی جاگتی. تیز تر، یہ تیز تر اگر کاف کو ہٹا کے ایک دفعہ اسے سوچیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا. تیز تر یعنی زیادہ تیز. ٹھیک ہے. گام زن، گام کہتے ہیں قدم کو، اور زن ویسے مارنے کو کہتے ہیں، زدن سے ہے یعنی قدم اٹھا. یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے منزل ما یعنی ہماری منزل. منزل ما، ما آخر میں جب لگائے تو ہم کی بجائے ہمارا، ہماری کا معنی اس کا ہو جائے گا یعنی ہماری منزل. دور نیست، دور نیست یعنی دور نہیں ہے. یعنی اندک و بسیار من، اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دولت خواہ تھوڑی ہے اور خواہ زیادہ، تو ہی میرے لیے یعنی میری دولت ہے، میرا سرمایہ ہے. یعنی اندک و بسیار من، اونٹنی کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہی میرا کم اور زیادہ، یعنی میرا سرمایہ ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ. دولت بیدار من، تو ہی میری جیتی جاگتی دولت ہے، میرا سرمایہ ہے، تو ہی میری جیتی جاگتی دولت ہے. تیز تر گام زن یعنی اور زیادہ، تیز قدم اٹھا، گام زن قدم اٹھا. منزل ما، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہماری منزل ہے دور نیست، اب وہ زیادہ دور نہیں ہے. تیز تر گامزن منزل ما دور نیست، ذرا اور تیز قدم اٹھا، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. یعنی اپنی اونٹنی کو جذبہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ اگر جوان ہیں یا علامہ اقبال کی امت کے ایک فرد ہیں تو آپ سب کو یہ ایک جذبہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ منزل بہت جلدی پا لیں گے اگر محنت، جذبے سے، لگن سے کام کریں. دوسرا پیراگراف ہے دلکش و زیباستی، شاہد راناستی، روکش ہوراستی. دلکش کا معنی ظاہر ہے دلکش و زیبا دونوں آپس میں مترادف الفاظ ہیں. دلکش کا معنی دلکش بھی آپ لے سکتے ہیں، زیبا کا معنی خوبصورت لے سکتے ہیں. تو دلکش اور خوبصورت. آگے جو لفظ ہے یہ است کے ساتھ چھوٹی یہ ہے. است کا معنی ہے ہوتا ہے اور یہ فعل ہے. فعل کے آخر میں جب چھوٹی یہ لگتی ہے تو اس کا معنی تو ہوتا ہے. استی یعنی تو ہے، اس کا ترجمہ یہ بنے گا چونکہ فعل کے آخر میں یہ کا معنی تو ہوتا ہے. تو شاہد رہنا استی یعنی یہ سارے میں استی کا لفظ لگا ہوا ہے. شاہد، شاہد ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کو دل کرے. مراد یہاں پر ہم خوبصورت لیں گے. اور رانا کا معنی محبوب ہے. استی یعنی تو ہے. روکش، رو چہرے کو کہتے ہیں، کش کھینچ لینے کو کہتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جس طرح سے انسان اگر سامنے والے سے شرما گیا ہے تو شرمانے کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ نیچے جھکا لیتا ہے یا دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، تو اس کو روکش کہیں گے. روکش یعنی شرمندہ کرنے والی. حوراستی یعنی حور کا معنی حور ہی ہوتا ہے. استی کا معنی وہی تو ہے. ترجمہ کیا بنا؟ دلکش و زیبا استی. اپنی اونٹنی سے مخاطب کرتے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دلکش و زیبا استی، کہ تو دلکش اور انتہائی خوبصورت ہے. شاید رانا استی، شاید رانا استی یعنی کہ تو خوبصورت محبوب کی مانند ہے. روکش حورا استی، اور تو حوروں کو بھی شرمسار کر دینے والی ہے. حوروں کو بھی شرمندہ کر دینے والی ہے. مراد یہ کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ جب حوریں تمہیں دیکھتی ہیں تو انہیں تیری خوبصورتی پر رشک آتا ہے. اپنی خوبصورتی جب کم لگتی ہے تو تم سے شرمسار اور شرمندہ ہو جاتی ہیں. تو دلکش و زیباستی، تو دلکش اور انتہائی خوبصورت ہے. شاید راناستی، تو خوبصورت محبوب کی مانند ہے. روکش حوراستی، تو حوروں کو شرمسار کر دینے والی ہے. نیکسٹ ہے غیرت لیلا استی.
دختر سیراستی تھے سر گام زن منزل ما دور نیست. غیرت لیلا استی. غیرت یعنی غیرت کا معنی وہی غیرت یعنی باعث رشک یہاں پر ایک لیا. یعنی غیرت کیا ہوتا ہے کہ یہاں غیرت بمعنی رشک ہے. لیلا یعنی لیلا اور مجنو کی داستان میں جو لیلا ہے وہی لیلا یہاں مراد استی یعنی تو ہے. دختر کا معنی بیٹی. صحرا کا معنی وہی بیابان جنگل یعنی ویرانہ. تو دختر صحرا یعنی صحرا کی بیٹی. استی یعنی تو ہے. تیز تر زیادہ تیز اور تیز. گام زن یعنی قدم اٹھا. گام کا معنی قدم. منزل ما ہماری منزل دور نیست دور نہیں ہے. تو غیرت لیلا استی یعنی تو لیلا کے لیے رشک کا باعث ہے. تو لیلا کے لیے بھی باعث رشک ہے. دختر صحرا استی تو صحرا کی بیٹی ہے. تیز تر گام زن منزل ما دور نیست. لہذا کیا کر اور تیز یعنی اور تیزی کے ساتھ قدم اٹھا اس لیے کہ ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. اگلا پیراگراف ہے در تپش آفتاب غوطہ زنی در سراب ہم بے شب ماہتاب. در تپش آفتاب. در کا معنی میں ہوتا ہے اور تپش تپش حدت کو کہتے ہیں. شدید گرمی کو کہا جاتا ہے. آفتاب. آفتاب کا معنی سورج نہیں ہے. سورج کے لیے جو فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خورشید ہے. خورشید کا معنی سورج ہوتا ہے لیکن آفتاب جو ہے اس کا معنی سورج کی دھوپ ہوتا ہے. سورج کی روشنی کو یعنی دھوپ کو آفتاب کہتے ہیں. اسی لیے ماہتاب نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تو ماہتاب جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ چاند نہیں ہے. چاند کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ماہ. ماہ کا معنی چاند ہوتا ہے اور ماہتاب کا معنی جو ہے وہ چاندنی مراد ہے یعنی چاند کی روشنی مراد ہے. تو در تپش آفتاب. غوطہ زنی در سراب. غوطہ زنی. غوطہ جیسے پانی میں سمندر میں دریا میں غوطہ لگاتے ہیں. زنی فعل ہے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے. تو ہوتا ہے. غوطہ زنی یعنی تو غوطہ زن ہے. در سراب. در کا معنی میں ہوتا ہے. سراب کو ہم اردو میں بھی سراب کہتے ہیں. ان بریکٹ میں نے دھوکھا لکھا. دھوکھا اس لیے کہ سراب کسے کہتے ہیں کہ اگر آپ شدید گرمی میں دھوپ میں اگر آپ کسی دریا کے کنارے ریتلے علاقے میں چلے جائیں تو دور ریت کے اوپر آپ کو پانی دکھائی دیتا ہے. آپ پانی دیکھ کر جب اس کے قریب جاتے ہیں تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. اس کو سراب کہتے ہیں. اسی طرح سے گرمی کے موسم میں آپ کو اگر آپ نے سفر کیا اور سڑک کے اوپر دور فاصلے پہ پانی دکھائی دیتا ہے لیکن جب آپ وہاں قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. تو اس کو سراب کہتے ہیں نہیں دھوکھا. سراب کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو ریتلا علاقہ ہے ریگستان ہے اس میں اونٹنی جو چل رہی ہے اس کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب اسے دور پانی دکھائی دیتا ہے شدید پیاس لگی ہے تو وہ انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے پانی سمجھ کے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے. غوطہ زنی در سراب. ہم بے شب ماہتاب. ہم کا معنی بھی ہے. سمپل بھی جو لفظ ہے یعنی اسی طرح بھی یا سمپل بھی آپ کر سکتے ہیں. شب ماہتاب یعنی چاندنی رات. شب رات کو کہتے ہیں. ماہتاب چاندنی کو کہا جاتا ہے. ترجمہ کیا بنا؟ در تپش آفتاب. اپنی اونٹنی سے کہہ رہے ہیں کہ دھوپ کی شدید حرارت میں. دھوپ کی شدید حرارت میں مراد یہ کہ جو جوان پڑھ رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بجلی ہے نہیں ہے گرمی ہے سردی ہے تو موسم کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. انہیں جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو در تپش آفتاب یعنی تپش آفتاب. آفتاب یعنی دھوپ کی حرارت میں تپش میں شدید حدت کے اندر. غوطہ زنی در سراب. تو سراب میں غوطہ زن رہتی ہے. ہم بے شب ماہتاب. اور اسی طرح چاندنی رات میں بھی. اور اسی طرح چاندنی
رات میں بھی تند روئی چون شہاب، چشم تو نادید خواب، تیز تر گام زن منزل ما دور نیست۔ تند روئی یعنی تند رو تیز رفتار کو کہتے ہیں، آخر میں چھوٹی یہ لگی جس کا معنی تو ہوتا ہے۔ تند روئی یعنی تو تیز رفتار ہے، ٹھیک ہے نا، تند رو یعنی تیز رفتار۔ چون کا معنی مانند ہوتا ہے، شہاب ثاقب کو کہتے ہیں جو کسی ستارے کا ٹکڑا ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتا ہے، اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ چشم تو تیری آنکھ، چشم کا معنی آنکھ ہے، تو جب آخر میں لگے گا تو معنی تیری کا دے گا، تیری آنکھ۔ نہ دیدے یعنی اس نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، نہیں دیکھی۔ خواب کا معنی نیند ہوتا ہے۔ تو تند روئی چون شہاب کہہ رہے ہیں کہ اسے کہ سورج جو ہے اس کی شدید دھوپ کے اندر، اور بعد میں کیا کہا، اسی طرح چاندنی رات میں بھی کہ تو شہاب ثاقب کی مانند تیز رفتار رہتی ہے، تو شہاب ثاقب کی مانند تیز رفتار رہتی ہے۔ چشم تو نادید خواب، چشم تو تیری آنکھ نے نادید خواب کبھی نیند نہیں دیکھی۔ مراد یہ کہ نیند بھی تجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی تجھے تیرے مقصد سے نیند بھی تمہیں غافل نہیں کر سکتی، بلکہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تجھے نیند آئی ہی نہیں ہے، یعنی تیری آنکھوں نے نیند نہیں دیکھی۔ تیز تر گام زن منزل ما دور نیست، ذرا اور تیز قدم اٹھا، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے لقائے ابر روان، کشتی بھی بادبان مثل خضر راہدان۔ لقائے ابر روان، لقا کا معنی ٹکڑا ہوتا ہے، ابر کہتے ہیں بادل کو، اور روان کا معنی ہوتا ہے چلتا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی لقائے ابر روان، چلتے ہوئے بادل کا ٹکڑا۔ اپنی اونٹنی کو مخاطب کر کے اسے کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے وہ چلتے ہوئے بادل کا ایک ٹکڑا ہے، تو ایسے ہے جیسے کسی بادل کا کوئی ٹکڑا چل رہا ہو۔ کشتی بھی بادبان، کشتی کا معنی کشتی ہی ہے، بھی بغیر کے معنی میں ہوتا ہے بغیر بادبان کے۔ بادبان اس کو کہا جاتا ہے جو کشتی چلاتا ہے۔ مراد یہ کہ آپ کہہ لیں کہ ایک سمندری جہاز ہے اور اس کا کیپٹن جو کہ اس جہاز کو چلا رہا ہے، اس جہاز کے کیپٹن کو بادبان کہا جائے گا۔ مثل خضر راہدان، مثل کا معنی مانند ہے، خضر حضرت خضر علیہ السلام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پانیوں پر حکومت ہے یا ڈیوٹی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں۔ راہدان، راہ راستے کو کہتے ہیں، اور دان جاننے کو کہتے ہیں، دانا اسی سے ہے، یعنی راستہ جاننے والی۔ ترجمہ کیا بنا؟ لقائے ابر روان یعنی تو چلتے ہوئے بادل کا ایک ٹکڑا ہے۔ کشتی بھی بادبان، تو بغیر بادبان کے کشتی ہے۔ مثل خضر، اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرح۔ راہدان یعنی ہر راستے سے واقف ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہر راستے سے واقف ہے۔ نیکسٹ ہے بر تو سبک ہر گران، لخت دل ساربان، تیز تر گام زن منزل ما دور نیست۔ بر تو بر کا معنی پر ہوتا ہے، بر تو یعنی تجھ پر۔ سبک کا معنی ہلکا۔ ہر گران کا معنی بھاری ہوتا ہے، یعنی ہر بھاری، ٹھیک ہے۔ سبک اور گران یہ دونوں آپس میں متضاد اور اپوزٹ الفاظ ہیں۔ سبک کا معنی ہلکا، گران کا معنی بھاری ہے، یعنی بار تو تجھ پر سبک ہلکا ہے، ہر گران ہر بھاری۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے وہ جانور کے جن پر وزن لادا جاتا ہے، بعض دفعہ اگر آپ زیادہ وزن ان پہ لاد دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جتنا زیادہ وزن ہے ان پر اتنا ہی زیادہ انہیں ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ لخت دل ساربان، لخت دل کا ٹکڑا، لخت کا معنی ٹکڑا ہوتا ہے، لخت دل یعنی دل کا ٹکڑا۔ ساربان کسے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹوں کی ایک لمبی سی قطار ہے، تو جو سب سے آگے والا پہلے والا اونٹ ہے اس کی مہار
جس شخص کے ہاتھ میں ہے اور وہ سارے قافلے کو چلا رہا ہے اس کو ساربان کہتے ہیں. تیز تر گام زن منزل ما دور نیست. منزل ما یعنی ہماری منزل. بر تو سبک ہر گران، تجھ پر ہر بھاری وزنی شے ہلکی ہے. لخت دلے ساربان، اور تو ساربان کے دل کا ٹکڑا ہے. تیز تر گام زن منزل ما دور نیست. لہذا کیا ہے، اور زیادہ ذرا اور تیز قدم اٹھا، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. نیکسٹ پیراگراف شروع ہو رہا ہے. سوزے تو اندر زمام، سازے تو اندر خرام، بی خورش و تشن کام. سوزے تو، سوز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سوز یعنی تپش، اندر کی تڑپ کو کہا جاتا ہے. جیسے شعر ذکر کیا تھا کہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز، جان پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جان پرسوز، سوز یعنی اصل میں وہ اندر کا دیا اور تڑپ ہے جو انسان کو بے چین رکھتا ہے جب تک اسے اس کا مقصد اور اس کی منزل مل نہ جائے. تو سوز تو، تیرا سوز یعنی تیری تڑپ. اندر کا معنی میں ہے، اور زمام کہتے ہیں مہار کو، یعنی چاہے وہ آپ کہتے ہیں گھوڑے کی مہار ہے یا اونٹ کی مہار ہے، اونٹنی کی مہار ہو. ساز تو، تیرا ساز. ساز آواز کو کہا جاتا ہے. اندر خرام، خرام کہتے ہیں چلنے کو، چال کو، چال چلنا. دونوں معنی ہم لے سکتے ہیں، ایک ہی معنی ہے. بی خورش، بی کا معنی بغیر ہوتا ہے، خورش کھانے کو کہتے ہیں، نہیں کھائے بغیر، جس نے کچھ نہ کھایا. اور دوسرے لفظوں میں ایک لفظ میں معنی بنتا ہے بھوکھا یا بھوکھی. ٹھیک ہے. وا اور تشنا کام، تشنا یعنی پیاسا، کام کہتے ہیں منہ کو. پیاسا منہ یعنی یا پیاسی منہ مراد وہی پیاسی ان شارٹ. تو سوز تو اندر زمام، اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرا سوز تیری مہار میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مہار تھوڑی سی کھینچتے ہیں گھوڑے کی یا کسی کی لگام جو ہے تو وہ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے. تو تیرا سوز تیری مہار میں ہے. ساز تو اندر خرام، اور تیرا ساز تیری چال میں ہے، تیرے چلنے میں ہے. بی خورش و تشنا کام، یعنی بغیر کچھ کھائے اور پیے. بغیر کچھ کھائے یعنی بھوکی، اور پیاسے منہ یعنی پیاسی. یعنی آپ سمپل کہہ سکتے ہیں بغیر کچھ کھائے اور پیے. اتنا بھی کافی ہے ترجمہ. نیکسٹ ہے پاب سفر صبح و شام، خستہ شوی از مقام، تیز تر گام زن منزل ما دور نیست. پاب سفر صبح و شام. پاؤں کو کہتے ہیں بے سفر، یعنی سفر میں، یعنی پاؤں سفر میں ہونا مراد آپ کہہ سکتے ہیں محو سفر. صبح و شام، صبح اور شام. خستہ شوی، خستہ تھکنے کو کہتے ہیں، اور شوی جو ہے یہ فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے. شوی شدن سے ہے، یعنی ہونے کا معنی. شوی تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. خستہ شوی یعنی تو تھک جاتی ہے. از مقام، از کا معنی سے، اور مقام کہتے ہیں ٹھہرنے کو، قیام کرنے کو، رکنے کو. تیز تر گام زن منزل ما دور نیست، یعنی کہتا ہے پاب سفر صبح و شام، تو صبح و شام محو سفر رہتی ہے. خستہ شوی، تو تھک جاتی ہے، از مقام کسی بھی جگہ ٹھہرنے سے، یعنی کسی جگہ ٹھہرنے سے تو تھک جاتی ہے. یعنی تیرا دل کرتا ہے کہ تو نے جو ایک ٹارگٹ پکڑا ہوا ہے اسے مسلسل کرے اور اسے انجام دے، اور کسی مقام پر رکے نہیں، بیچ میں کوئی وقفہ نہ آئے، سٹاپ نہیں ہونا چاہیے. تیز تر گام زن منزل ما دور نیست، ذرا اور تیز قدم اٹھا، اس لیے کہ ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. شام تو اندر یمن، صبح تو اندر کرن، ریگے درشتے وطن. شام تو یعنی تیری شام، اندر یمن، یمن میں ہوتی ہے. صبح تو، اور تیری صبح اندر کرن، کرن میں ہوتی ہے. یمن اور کرن، یمن ایک ملک ہے سعودی عرب کے بالکل ساتھ، اور کرن بھی ایک
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں سے حضرت اویس قرنی ہیں، جن کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنے منہ کے تمام تر دانت جو تھے وہ توڑ دیے، باہر نکال دیے۔ ریگ درشت وطن، ریگ ریت کو کہتے ہیں، درشت سخت کھردری، وطن کا معنی وطن ہی ہوتا ہے۔ یعنی شام تو اندر یمن، اونٹنی سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو اس قدر تیز رفتار ہے کہ اگر رات کے وقت، شام کے وقت تو یمن میں ہوتی ہے تو صبح تو اندر کرن، تو تو صبح کے وقت جو ہے وہ کرن میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس قدر تیز رفتار ہے کہ اگر شام کے وقت تو یمن میں ہوتی ہے تو صبح کے وقت تو کرن میں ہوتی ہے۔ ریگ درشت وطن، ریگ درشت وطن، وطن کی کھردری سخت ریت، پائے ترا یاسمن، پائے ترا یاسمن اے شو غزال ختن، تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست۔ پائے ترا یعنی تیرے پاؤں کے نیچے، تیرے پاؤں تلے، یاسمن کا معنی ہے چنبیلی کا پھول، یعنی وطن کی جو سخت اور خردری ریت ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے خردری محسوس نہیں ہوتی، بلکہ چنبیلی کے پھول کی طرح نرم محسوس ہوتی ہے اپنے پاؤں کے نیچے۔ اے چو غزال ختن، اے چو کا معنی مانند، غزال ہرن کو کہتے ہیں، ختن ایک علاقے کا نام ہے، چین کا ایک شہر ہے، تیز تر گامزن منزل مادور نیست، یعنی کیا ہے کہ تیرے پاؤں تلے پائے ترا یاسمن، کہ وہ سخت اور خردری ریت، تیرے پاؤں تلے تجھے چنبیلی کے پھول کی مانند نرم محسوس ہوتی ہے۔ اے چو غزال ختن، یعنی اس اونٹنی سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے کہہ رہے ہیں کہ تو میرے لیے ختن کے ہرن کی مانند ہے، اے میری اونٹنی تو ختن کے ہرن کی مانند ہے، یعنی اس کی مانند تیز رفتار ہے۔ تیز تر گامزن منزل ما دور نیست، ذرا اور تیز قدم اٹھا، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ماہ ز سفر پاکشید، در پس تل آرمید، صبح ز مشرق دمید۔ ماہ شارٹ ہے، میم کے بعد الف تھی اور پھر ہے تھا، یعنی ماہ جس کا معنی ہے چاند، زے کا معنی سے، زے وہی از ہے، از کا معنی سے ہوتا ہے، سفر سفر ہی ہے، پاؤں کو کہتے ہیں، کشید کھینچ لینے کو کہتے ہیں، یعنی پاؤں کھینچ لیے۔ ماہ ز سفر پاکشید، یعنی چاند نے سفر سے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ در پسے تل آرمی، در کا معنی میں، پسے تل، پس کا معنی پیچھے، تل ٹیلے کو کہتے ہیں، ٹیلے کے پیچھے۔ آرمید آرام کرنے لگا ہے، اور کیا ہے، ٹیلے کے پیچھے آرام کرنے لگا ہے۔ صبح ز مشرق دمید، اور صبح جو ہے ز مشرق، مشرق سے، دمید پھوٹ پڑی ہے، نمودار ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ماہ ز سفر پاکشید، ماہ چاند نے ز سفر، سفر سے، پاکشید اپنے پاؤں کھینچ لیے ہیں۔ در پسے تل آرمید، در پسے تل اور ٹیلے کے پیچھے، آرمید آرام کرنے لگا ہے۔ صبح ز مشرق دمید، اور صبح جو ہے وہ مشرق سے نمودار ہو گئی ہے، طلوع ہو چکی ہے، پھوٹ چکی ہے۔ جامع شب بر درید، باد بیابان وزید، تیز تر گامزن منزل ما دور نیست۔ جامع شب، رات کا لباس، جامع کا معنی لباس، رات کا لباس یا رات نے اپنا لباس، بردرید یعنی چاک کر دیا ہے، پھاڑ دیا ہے، مراد رات نے اپنا جب لباس چاک کیا تو مراد اندھیرا ختم ہو گیا، صبح ہو چکی ہے۔ باد بیابان، بیابان کی ہوا، بعد ہوا کو کہتے ہیں بیابان، صحرا جنگل کو کہتے ہیں بیابان بھی کہہ سکتے ہیں۔ وزید چلنے لگی ہے، تیز تر گامزن، گامزن قدم اٹھا، منزل ما دور نیست۔ تو کیا ہے، جامع شب بر درید، رات نے اپنا لباس چاک کر دیا ہے، پھاڑ دیا ہے، مراد صبح ہو گئی ہے، روشنی ہو چکی ہے، اندھیرا ختم ہو گیا ہے۔ باد بیابان وزید، اور صحرا کی ہوا چلنے لگی ہے۔ تیز تر گامزن منزل ما
دور نیز. تیز تر گام زن ذرا اور تیز قدم اٹھا. منزل ما دور نیز ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. نغمہ من دل گشائی زیر و بمش جان فضائی قافلے ہارا درائی. نغمہ من میرا گیت, دل گشائی دل گشا یعنی دل کو کھول دینے والا, دل موہ لینے والا, ٹھیک ہے, دلکش. زیر و بمش زیر و بم یہ دونوں الفاظ آپس میں متضاد ہیں جس کا معنی بنتا ہے اتار چڑھاؤ. شین کا معنی بارہا بتا چکا ہوں کہ جب بعد میں لگتا ہے تو اس کا معنی اس ہوتا ہے, یعنی اس کا اتار چڑھاؤ, ٹھیک ہے. جان فضا, جان فضا, جان روح کو کہتے ہیں, فضا تازگی بخشنے کو کہتے ہیں, روح کو تازگی بخشنے والے, ٹھیک ہے, والا. قافلے ہا, قافلہ ہا جمع ہو گئی قافلوں یا قافلے والوں. را کے لیے. درائی درا, درا گھنٹی کو کہتے ہیں, کوچ کی گھنٹی. جیسے آپ کو اگر یاد ہو تو اسکولوں میں اکثر ہوتا تھا کہ چھٹی کے ٹائم پر جب گھنٹی بجتی تھی تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ چھٹی ہو گئی ہے اور اب ہم جا سکتے ہیں, تو اس کو درا کہا جاتا ہے اس گھنٹی کو. نغمہ یہ من دل گشائی, کہہ رہے ہیں کہ میرا نغمہ جو ہے, میرا گیت جو ہے, ساربان اپنی اونٹنی سے کہتا ہے, اپنی یعنی علامہ اقبال اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری اونٹنی, میرا یہ گیت دل موہ لینے والا ہے. زیر و بمش جان فضائی, اور اس گیت کا اتار چڑھاؤ روح کو تازگی بخشنے والا ہے. زیر و بمش یعنی اس کا اتار چڑھاؤ, جان فضائی روح کو تازگی بخشنے والا ہے. قافلے ہارا درائی, اور قافلوں کے لیے یا قافلے والوں کے لیے کوچ کی گھنٹی ہے. درا کوچ کی گھنٹی کو کہتے ہیں کہ میرا یہ نغمہ قافلوں کے لیے کوچ کی گھنٹی کی حیثیت رکھتا ہے. فتنہ ربا فتنہ زائی اے بحرم چہرے سائی تیز تر گام زن منزل ما دور نیز. فتنہ ربا, ربا ربودن سے ہے, چرا لینے کو کہتے ہیں, چوری کر لینا, ٹھیک ہے نا. فتنہ ربا یعنی فتنے کو ختم کر دینے والا ہے. فتنہ فتنہ فساد یا فتنے کی آگ جو ہے اس کو ربا ختم کر دینے والا, بجھا دینے والا ہے یہ نغمہ. فتنہ زائی, زا زائدن سے ہے, زا یہاں جو ہے اس کا معنی پیدا کرنا ہے. فتنہ زا فتنہ پیدا کر دینے والا بھی ہے, یعنی آپ ایک بانسری بجا رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں, تو یہ کیا ہے کہ آپ کا جو گیت ہے یہ فتنے کی آگ جو ہے اس کو بجھا دینے والا ہے. لیکن ایک عاشق کے دل میں جو اس کے اندر عشق کی آگ ہے, عشق کا ایک فتنہ ہے, اس آگ کو کیا ہے پیدا کر دینے والا بھی ہے, بڑھا دینے والا بھی ہے. اے بحرم چہرہ سائی, اے وہی بڑی اے کے ساتھ اے مراد اونٹنی, بحرم حرم کعبہ کو کہتے ہیں, کعبہ میں چہرہ سائی, سا سائیدن سے ہے, رگڑنے کو کہتے ہیں, تو رگڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ فتنہ ربا کہ میرا یہ گیت فتنہ ختم کر دینے والا بھی ہے, فتنہ زائی اور فتنہ پیدا کرنے والا بھی ہے, یعنی فتنے کی آگ ختم کر دینے والا ہے اور اس کا فتنہ پیدا کرنے والا ہے. اے بحرم چہرے سائی, اپنی اونٹنی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تھوڑی دیر میں کعبہ میں حرم میں پہنچنے والی ہے اور وہاں جا کر تو اپنا چہرہ رگڑے گی, اپنا چہرہ مس کرے گی, ٹھیک ہے نا, کہ اے میری اونٹنی تو کعبہ میں اپنا چہرہ رگڑے گی. لہذا کیا ہے کہ ذرا اور تیز قدم اٹھا, ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا. اضافی میری آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.